السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. محترم سامعین کرام، سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 38 39 یعنی 38 اور 39 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. یعنی زمین میں چلنے والے تمام کے تمام جانور، جتنے بھی جانور چلتے ہیں، اور اپنے دونوں پڑوں پر اڑنے والے جتنے بھی پرندے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الا امثالكم، ان کی بھی تمہاری طرح سے جماعتیں ہیں. یعنی جیسے تم ایک امت ہو، پہچانا جاتا ہے تم کو فلاں نام سے، اسی طرح سے جتنے بھی جانور ہیں جو زمین پر چلتے ہیں، حیوان، اور جتنے بھی پرندے ہیں جو اپنے پروں پر اڑتے ہیں، ان کی بھی تمہاری طرح سے جماعتیں ہیں. آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، لوح محفوظ میں، یعنی کتاب میں مطلب لوح محفوظ میں کسی بھی چیز کو لکھنے میں ہم نے کوتاہی نہیں کی. کسی بھی چیز کو لکھنے میں مطلب کیا ہے اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کا، کہ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا ہے، بالکل اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی پیدا کیا ہے. جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو رزق دیتا ہے، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی رزق دیتا ہے، چاہے وہ کہیں کا بھی مخلوق ہو، بری مخلوق ہو، بحری مخلوق ہو، چٹانوں کے درمیان رہنے والا، گفاؤں میں رہنے والا، زمینوں کی تہوں میں رہنے والا کوئی بھی مخلوق ہو. اللہ نے فرمایا کہ جس طرح سے تم کو پیدا کیا اللہ نے، ویسے ہی اللہ نے ان کو بھی پیدا کیا. جس طرح سے تم کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی رزق دیتا ہے. جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ضرورتیں پوری فرماتا ہے، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی ضرورتوں کو پوری فرماتا ہے. اور جس طرح سے تم لوگ اے انسانوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم اور قدرت کے تحت ہو، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم اور قدرت کے تحت ہے. جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اندر الہام کیا ہے بہت ساری چیزوں کو، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر بھی الہام کیا ہے. اب دیکھیں ایک انسان ہے، پیدا ہوتا ہے، اللہ نے اس کے فطرت میں یہ ڈال دیا ہے کہ وہ اپنے خیر و بھلائی کی چیزوں کو سمیٹ لیتا ہے، اور جس چیزوں سے ان کو نقصان ہوگا، جن چیزوں سے اس کو وہ چھوڑ دیتا ہے. بالکل اسی طرح سے جانوروں کے اندر بھی ہے. آپ دیکھیے گائے ہے، بیل ہے، بکری ہے، بھینس ہے، بھیڑ ہے، یہ سب کبھی بھی گوشت نہیں کھائیں گے. دیکھا اس کو گوشت کھاتے ہوئے نہیں کھاتے ہیں. کیوں؟ اللہ نے ان کے دل میں ڈالا ہے. یہ شیر ہے، یہ ہمیشہ گوشت ہی کھائے گا، گھاس پھوس نہیں کھائے گا، ساگ سبزی نہیں کھائے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کے اندر ڈالا ہے. ایک شہد کی مکھی، کیسے اس کو اپنا گھر بنانا ہے. دیکھا ہے نا شہد کی مکھی کا گھر جو نکال لیتا ہے شہد سمیت، شہد کو نکالنے والا شہد سمیت گھر جو نکالتا ہے وہ مکھیوں نے بنایا ہے. کیسے اس کو اپنا گھر ریڈی کرنا ہے، تیار کرنا ہے، کیسے اس کو گھر ریڈی کرنے کے بعد پھلوں پر پھولوں پر جا کر کے اس کے رس کو چوس کر کے لا کر کے شہد بنانا ہے. یہ سب چیزیں اس کو کس نے سکھلایا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھلایا ہے. بالکل اسی طرح سے انسانوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو بھی قوت فکر دیا ہے، لیکن سب سے ڈیفرنٹ ان لوگوں کو وہ نہیں دیا ہے جو اللہ نے تم کو دیا. انسانوں قوت فکر دیا ہے، بہترین ارادہ دیا ہے، تم کو دنیا کے اندر اللہ نے اختیار دیا ہے. اسی لیے تمہارے لیے یہ دنیا کیا ہے؟ آزمائش ہے. اسی لیے تمہارے لیے یہ دنیا آزمائش ہے. لہذا اپنے قوت فکر کو، اپنے ارادے کو، اپنے اختیار کو کام میں لا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقت کو کائنات میں پھیلے ہوئے دلائل کی روشنی میں سمجھو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا اپنے آپ کو پابند بناؤ. اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ کے ذریعے سے انسانوں کو بتلایا ہے. اللہ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ. جتنے بھی زمین پر چلنے والے جانور ہیں، جتنے بھی آسمانوں میں اڑنے والے پرندے ہیں، سب کی الگ الگ جماعتیں ہیں،
اور کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی بھی چیز لکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوتاہی نہیں فرمایا. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کوتاہی نہیں کیا. اور آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ ثم الی ربہم یحشرون. اور پھر یہ تمام کے تمام اپنے رب کی طرف جمع ہوں گے. تمام کے تمام اپنے رب کی طرف جمع ہوں گے. یہ جانور، یہ پرندے، یہ بھیڑ بکری، جتنے بھی ہیں حیوانات، تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے. اس آیت کریمہ سے ہی پتہ چلتا ہے. حالانکہ آیت کریمہ کے اس ٹکڑے سے بعض لوگوں نے کہا کہ ان کی موت آئے گی، لیکن حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے. اور قرآن کریم کے اندر دوسری آیت کریمہ بھی ہے. قرآن کریم میں ایک ہے سورۃ التکویر، اذا الشمس کوورت، اس کے اندر ہے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، آیت نمبر 5 میں. اور اس دن کو یاد کرو جب وحشی جانوروں کو جمع کیا جائے گا. کیوں جمع کیا جائے گا؟ ان سے کفر و شرک کا حساب نہیں ہوگا، ان سے اعمال و ایمان کا حساب نہیں ہوگا، لیکن ایک دوسرے پر جو ظلم و زیادتی کی ہوگی اس کا حساب ضرور ہوگا ان سے. حدیث ہے اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے سنا بھی ہوگا، صحیح مسلم کتاب البر والصلۃ والآداب باب تحریم الظلم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم لوگوں سے ایک دوسرے کے حق جو تم نے دنیا میں مارے ہوگے وہ دلوایا جائے گا. سب سے حق دلوائے جائیں گے. یہاں تک کہ ایک سینگ والی جو بکری ہوگی، بغیر سینگ والی بکری کو اگر سینگ سے مارا ہوگا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی جمع کرے گا اور سینگ سے اس کو بھی مروائے گا کہ مارو، اس کو بھی سینگ دے گا اللہ تعالیٰ. یہ کس نے کہا؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اسی چیز کا مطلب یہاں پر کہ ثم الی ربہم یحشرون، اور پھر وہ تمام کے تمام اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب یہ لوگ اکٹھے کیے جائیں گے تو انسانوں کیا تم نہیں اکٹھے کیے جاؤ گے؟ تم بھی اکٹھے کیے جاؤ گے. اور صرف ان کی طرح سے تمہارا حساب نہیں ہوگا، بلکہ تمہارا حساب ایمان کا بھی ہوگا، اعمال کا بھی ہوگا، کفر کا بھی ہوگا، شرک کا بھی ہوگا. تم سے ہر چیز کا حساب لیا جائے گا. کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کا حساب جب تک بندہ دے نہیں دے گا قیامت کے میدان سے وہ ٹل نہیں سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 5 ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حال میں پوچھے گا. 5 چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ عمر کے بارے میں پوچھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جوانی کے بارے میں پوچھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم مال کماتے ہیں اس کے بارے میں پوچھے گا، اور جو خرچ کرتے ہیں اس کے بارے میں پوچھے گا. کمایا نا، بڑی کوشش سے کمایا، اور کمانے کے بعد پھولے نہیں سماتے کہ دیکھو کیا میرے پاس دماغ ہے، دیکھو اتنا پیسہ کما لیا ہم نے. انسان کہتا ہے نا، دل میں آتی ہے انسان کی یہ بات، دیکھو خوب محنت کیا، خوب دماغ لگایا تو دیکھو اتنا پیسہ آیا. لیکن جو پیسہ آیا ہے اس کا بھی حساب ہوگا، اور جو خرچ کرو گے اس کا بھی حساب ہوگا کہ کہاں کہاں اور کدھر کدھر خرچ کیا. جو سیکھا ہے، ابھی ہم بتلا رہے ہیں نا، سیکھ رہے ہیں، اس کا بھی حساب ہوگا، اور اس پر کتنا عمل کیا اس کا بھی حساب ہوگا. تو انسانوں کو بھی جمع کیا جائے گا اور ان سے بھی حساب کتاب لیا جائے گا. یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ہم لوگوں کو آگاہ فرما رہے ہیں. اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیت کریمہ میں کہا والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات. وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وہ لوگ کیا ہیں؟ گونگے ہیں اور بہرے ہیں اور اندھیروں میں ہیں. والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات. وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ گونگے بھی ہیں اور بہرے بھی ہیں اور اندھیرے میں بھی ہیں. اور آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے من یشاء اللہ یضلل، اللہ جس کو چاہے گمراہ کر دے، ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے صراط مستقیم پر گامزن کر دے. دیکھیے آیت کریمہ کے پہلے ٹکڑے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھیروں میں ہیں. کیا مطلب اس کا یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلائیں گے ان کے لیے ہدایت کا رستہ بالکل بند کر دیا جائے گا. آج دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جن کو ہدایت نہیں مل رہی ہے، ان کے سامنے کھول کھول کر کے بیان کر دیجئے، ایک ایک چیز کی مثال دے دیجئے، سب چیز سن لیں گے، ہر چیز سمجھ لیں گے، پھر وہی ہمارا پرانا طریقہ. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے انکار کر دیا. انکار کرنے کی وجہ سے ان کے لیے ہدایت کا رستہ جو ہے بند ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی ہے. کیا مثال دی ہے؟ کہ جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلانے والے ہیں وہ لوگ گونگے بہرے ہیں، اندھیروں میں. کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ کہ چونکہ وہ اندھیرے میں ہیں ان کو کچھ بھی نہیں دکھ رہا ہے. اندھیرے میں کچھ دکھے گا؟ اندھیرے میں کچھ نہیں دکھ رہا ہے. اب اندھیرے میں کچھ دکھ تو نہیں رہا، گونگے بھی ہیں، لہذا کچھ
کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتے ہیں، اور بہرے بھی ہیں، ان کو لاکھ بتایا جائے سن بھی نہیں سکتے ہیں، مطلب ان کے لیے ہدایت کا راستہ بند ہو گیا۔ اب جن کا یہ حال ہوگا ان کو ہدایت کہاں سے ملنے والی ہے؟ اللہ نے جو آیت کریمہ میں آگے فرمایا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم پر گامزن کر دیتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی سے کرتا نہیں، انسان کے اندر وہ چاہت ہونی چاہیے۔ انسان اگر اپنا رویہ بدلے اور دل میں یہ خیال لائے کہ ہم اللہ کی ہی اطاعت کریں گے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتارے ہوئے تعلیمات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیا ہم اس کی ہی اطاعت کریں گے، ہم دوسرے چیزوں کی اطاعت نہیں کریں گے، اللہ اس کے لیے ہدایت کا راستہ کھول دے گا، ہدایت کا راستہ اس کے لیے کھلتا چلا جائے گا۔ لیکن شرط ہے کہ ہم اپنے رویے کو بدلیں۔ اگر ہم اپنے رویے کو نہیں بدلیں گے پوری زندگی بیت جائے گی، موت کے شکنجے میں چلے جائیں گے، لیکن ہدایت ملنے والی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والا بنائے۔ صحابہ کرام الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا